من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون. بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا اور ابھی اس کا انجام بھی اس کے سامنے نہیں آیا ہے. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. پھر دیکھو کہ اس کا ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں بتلائیں کہ ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں مگر دل میں اس کی طلب نہیں رکھتے. اس سے حقیقت در حقیقت بہرے ہیں. تو کیا تم بہروں کو سنانا چاہتے ہو چاہے وہ نہ سمجھتے ہوں. سورہ توبہ کی 39، 40، 41، 42 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے کافروں کو اور جناتوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم کو قرآن پاک میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے، شک ہے، تو تم بھی قرآن پاک کی جیسی 10 سورت 1 سورت تم لا کر کے دکھاؤ. تو ساری دنیا کے کافر، ساری دنیا کے جنات، ساری دنیا کے مخلوق اس سے قاصر اور عاجز ہو گئی اور ابھی بھی عاجز ہے اور آئندہ بھی عاجز رہے گی. اس وقت جو آیات پڑھی گئی ہیں ان آیات میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن چیزوں کا علم ان کو ہے ان چیزوں کو لوگ ماننا چاہتے ہیں اور جس چیز کا یقین ان کو نہیں ہوتا اس کا انکار کر دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے تمام پیغمبروں کو ان کی قوموں نے ان کی امتوں نے جھٹلایا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ قرآن پاک آپ نے گڑھ لیا ہے، آپ کی ایجاد کردہ ہے. تو یہ جھٹلانا صرف آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ تو پہلے پیغمبروں کو بھی ان کے قوموں نے ان کے لوگوں نے جھٹلایا. یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ ہر زمانے میں ہر دور میں جب بھی نبی آئے، جب بھی پیغمبر آئے تو اس کی قوموں نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا. نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کو جو ہے اس کی قوم نے ان کی مخلوق نے جھٹلایا، اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کو
ان فساد پھیلانے والوں کا اچھی طریقے سے علم ہے جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام تو تھا پہنچا دینا، دعوت و تبلیغ کا کام میرا کام تھا، اب تمہاری مرضی ہے تم کرو، تمہارے کرنے کا بوجھ میرے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، اور میرا عمل جو میں کر رہا ہوں اس کا عمل تمہاری اس کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ اس کے اندر دیکھیں اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، سخت جو ہے کافروں کو دھمکی ہے کہ دیکھو بھائی میرا کام تو بتانا تھا، میں نے بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، تم کرنا چاہو کرو، نہ کرنا چاہو مت کرو، تمہارے عمل کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اور میرے عمل کا ذمہ دار تم نہیں ہو۔ تو اس کے اندر سخت وارننگ ہے، سخت لبو لیجا ہے کافروں کو۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا بتا کے تھک گئے، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہاری مرضی ہے، تم ایمان لانا چاہو لاؤ، اگر نہیں لانا چاہتے تمہاری مرضی تم مت لاؤ، تمہارے کرنے کا کام جو تم کرتے ہو تمہاری ذمہ داری، اور میں جو کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری میری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو ان باتوں کو یہ لوگ کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ یہ کان لگا کر کے سننا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ لوگ مان لیں، ماننے کی طلب اس کے اندر نہیں ہے، ماننے کی نیت سے ماننے کی خواہش ان کے دل کے اندر نہیں ہے، یہ لوگ کان لگا کے سنتے ہیں، صرف آپ کی باتوں پر اعتراض کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لوگ سن لیتے ہیں لیکن ان کی باتوں پر تنقید کرنے کے لیے سنتے، ماننے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حق بات یہ دیکھنا نہیں چاہتے، حق بات یہ سنتے لیکن ماننا نہیں چاہتے، اور یہ حق باتوں کو جو ہے سنتے لیکن ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، صرف آپ کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے سنتے ہیں۔ آپ ان کو، بہروں کو، اندھوں کو، کانوں کو کیا سناتے ہیں؟ یہ لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تشفی دی کہ آپ جو ہے پریشان مت ہوئیے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا، پیغمبروں کی تنقیدیں کی، تکذیبیں کی، اس سے پہلے بھی نبیوں کو جو پریشان کیا، تو اگر یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔